رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم. قابل صد احترام حضرت العلام حضرت علامہ مولانا محمد رفیق صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی و دیگر علماء ذوی الاحترام و حاضرین و حاضرات بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آیے کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں اسی طریقے سے عقیدت و محبت میں ڈوب کر تحفہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کا یہ عظیم الشان روح پرور سنی اجتماع بارگاہ امام عشق و محبت میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد کیا گیا ہے. اور جیسے ہی زبان پر لفظ اعلی حضرت آتا ہے تو آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کے ایک سچے عاشق کی تصویر اور پیکر دل و دماغ کے اوپر چھا جاتا ہے. اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ اعلی حضرت ہندوستان کے بلال تھے، ہندوستان کے اویس قرنی تھے. انہوں نے اپنی پوری زندگی آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کی محبت سے لوگوں کو سرشار کرنے اور لوگوں کے دل و دماغ کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بٹھانے میں گزار دی. وہ جانتے تھے کہ مستقبل کے فتنے کیا ہیں، وہ جانتے تھے کہ ان کے دور کے فتنے کیا ہیں، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ہر فتنے کے مقابلے کے لیے اور مستقبل میں امت مسلمہ کی کامیابی کے لیے وہ کون سی چیز اختیار کی جائے جس کے بلبوتے پر مسلمان دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے.
چیز کسے کہتے ہیں، شے کسے کہتے ہیں؟ تو قرآن کہتا ہے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب کسی شے کے بارے میں اللہ عز و جل ارشاد فرما دے ہو جا، اور عدم سے جو چیز وجود میں آ جائے اسے شے کہتے ہیں۔ اور ہر شے کی سچویشن کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر شے اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کرتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، زمین کا خالق بھی اللہ، آسمان کا خالق بھی اللہ، شجر و حجر کا خالق بھی اللہ، شمس و قمر کا خالق بھی اللہ، چرند و پرند کا خالق بھی اللہ، بلکہ ہر مخلوق کو پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ اور اس قادر مطلق کی شان یہ ہے کہ اس کو پیدا کرنا جب کسی چیز کو ہوا اور اس نے پیدا کرنا چاہا تو اس کو پیدا کرنے کے سلسلے میں وہ کسی چیز کا نہ محتاج نہ کسی کی مدد کی ضرورت، بلکہ جب جب اس نے کہا وہ چیز وجود میں آ گئی، اور اللہ رب العزت ہر شے کا خالق ہے۔ آپ ذرا سوچیں اور اندازہ لگائیں، بن مانگے بن طلب کیے اللہ رب العزت نے ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ عظیم خطیب جن کی خطابت نے دانشوروں کے دل و دماغ کو منور و مجلہ کیا، اور جن کی خطابات نے امت مسلمہ کو صحیح سمت پر جانے کا سلیقہ عطا کیا، وہ عظیم خطیب جلوہ گر ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد حضور مفکر اسلام کے خطاب سے آپ اور ہم سب انشاءاللہ استفادہ کریں گے۔ اللہ رب العزت حضور مفکر اسلام کے علم، عمل، عمر، صحت میں برکتیں عطا فرمائے، اور اسی طریقے سے حضرت تشریف لاتے رہیں اور قوم مسلم کی تشنگی کو بجھاتے رہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت نے ہمارے طلب کرنے سے پہلے ہماری ضرورت کی ساری چیزوں کو اس نے پیدا فرما دیا۔ انسان کو بعد میں پیدا فرمایا، زمین کو پہلے پیدا فرما دیا، آسمان کو پہلے پیدا فرمایا، انسان کو بعد میں پیدا فرمایا۔ آپ اندازہ لگائیں، موجودہ دور میں انسان کے پاس زمین اگر 1-2 ایکڑ ہی نہیں، 1-2 گنٹا بھی اگر موجود ہو تو وہ آج کے دور کے اندر سرمایہ دار کہلاتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ زمین کی قیمت کتنی زیادہ ہے اور زمین کتنی مہنگی ہے۔ یہ زمین جس کے حوالے سے اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، بہترین بچھونے کے طور پر اللہ عز و جل نے زمین کو بنایا۔ یہ زمین نہ ہوتی ہم بیٹھتے کہاں، یہ زمین نہ ہوتی ہم کھڑے کہاں رہتے، یہ زمین نہ ہوتی ہم چلتے کہاں، یہ زمین نہ ہوتی تو اللہ کا گھر کہاں تعمیر کیا جاتا۔ یہ زمین ہی ہے کہ جس پر خانہ کعبہ بھی موجود ہے، یہ زمین ہی ہے جس پر گنبد خضرا بھی موجود ہے، یہ زمین ہی ہے جس پر بے شمار مسجدیں آباد ہیں، بے شمار مدارس آباد ہیں، ہمارے مکانات بھی موجود ہیں۔ اور یہ زمین، اللہ اکبر، آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیۃ و تسلیم کے قدم اس زمین پر پڑ گئے تو اللہ نے روئے زمین کو بلکہ اس کے ایک ایک چپے کو مسلمانوں کے لیے مسجد بنا دیا۔ یہ سرکار کے قدموں کی برکت ہے۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن میرے کریم نے قرآن مقدس میں کہیں یہ نہیں فرمایا میرے بندو میں نے تم کو زمین دی تم پر احسان کیا، آسمان دیا تم پر احسان کیا، پانی دیا تم پر احسان کیا، شجر و حجر دیے تم پر احسان کیا، چرند و پرند دیے تم پر احسان کیا، ماں باپ تم کو عطا کیے تم پر احسان کیا، بیوی بچے تمہیں عطا کیے تم پر احسان کیا، روزی تمہیں عطا فرمائی تم پر احسان کیا۔ پورے قرآن مقدس میں کہیں احسان کا تذکرہ، احسان کا لفظ آپ کو نہیں ملے گا۔ ہاں ایک چیز جب اللہ نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی تو احسان جتایا، وہ چیز کیا ہے، وہ ذات کون سی ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا جب ان میں عظمت والے رسول کو مبعوث فرمایا۔ جب آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم ہمیں عطا فرمایا تو اللہ رب العزت نے احسان جتایا، اس لیے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو میرا کریم نہ زمین پیدا فرماتا نہ آسمان، یہ ساری چیزیں باراتی ہیں، اصل دولہا تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سب کچھ ملا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل، اور قیامت تک جو کچھ بھی ملتا رہے گا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہی ملتا رہے گا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے اسی آقا کی طرف لوگوں کی توجہ کو مبذول کرائی اور پوری زندگی داعی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن کر انہوں نے اپنی زندگی کے لمحات گزارے اور ہر قدم پر اپنے لوگوں کو اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہی درس دیتے رہے کہ تم آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت کا چراغ اپنے سینے میں روشن کرو، اس لیے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب ماں بھی ساتھ چھوڑ دے گی، باپ بھی ساتھ چھوڑ دے گا، بیوی بھی ساتھ چھوڑ دے گی، دوست بھی ساتھ چھوڑ دے گا، بھائی بہن بھی ساتھ چھوڑ دیں گے، بیوی بچے بھی ساتھ چھوڑ دیں گے۔ اس وقت بھی اگر تمہیں کوئی کام آئے گا تو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کام آئیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ دیکھیں آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم اپنی امت سے کتنا پیار فرماتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت اسی پیار کے حوالے سے اور اسی آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کے حوالے سے اپنے ماننے والوں کو یاد دلاتے ہوئے فرماتے ہیں، پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام۔ آپ اندازہ لگائیں آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم اس فرش گیتی پر تشریف لاتے ہی سجدے میں چلے گئے اور رب کو یاد کرنے کے بعد سب سے پہلے اپنی امت ہی کو یاد فرماتے ہیں۔ آقائے کائنات آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کا وہ درد، وہ امت کے متعلق اپنی فکر جو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیش فرمائی، اسی کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے اپنے شعر کے اندر اس طریقے سے عرض کیا کہ پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے یہ عقیدہ اور یہ مشن اپنی طبیعت سے شروع نہیں فرمایا تھا، بلکہ انہوں نے صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کیا تھا، قرآن مقدس کا مطالعہ کیا تھا۔ آپ قرآن مقدس کی آیتوں کی تلاوت کریں اور قرآن مقدس کے آیتوں پر غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا جا بجا اللہ رب العزت اپنے محبوب کی طرف اپنے بندوں کو بھیج رہا ہے۔ معاملہ کوئی بھی ہو، جاؤ میرے محبوب کی طرف۔ اگر تم گناہ کے اندر گناہ کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہو، تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اور گناہوں کے مرتکب ہوئے ہو، جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں چلے جاؤ اور وہاں جا کر توبہ استغفار کرو اور میرا محبوب بھی تمہاری مغفرت کی دعا کرے، تم مجھے توبہ قبول کرنے والا مہربان پالو گے۔ اللہ اکبر، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ کہہ کر پروردگار نے اپنے بندوں کو محبوب کے در پر جانے کا حکم دیا۔ آپ اندازہ لگائیں اسی طریقے سے انسان دنیا میں زندگی گزارتا ہے، آپسی معاملات ہوتے ہیں، فیملی لائف ہوتی ہے، معاشرتی زندگی ہوتی ہے، انسان انسانوں کے ساتھ رہتا ہے، تجارت کی منڈی میں ایک دوسرے مل کر کام کرتے ہیں، ملازم پیشہ انسان جو ہے وہ اپنے سیٹ کے ساتھ زندگی کے
لمحات گزارتا ہے. ایک ملک سے دوسرے ملک کے روابط ہوتے ہیں, ایک انسان سے دوسرے انسان کے تعلقات ہوتے ہیں, اور ظاہر سی بات ہے کہ کئی انسان آپس میں مل جل کر کے رہتے ہوں تو ان میں جھگڑا بھی ہوتا ہے, ان میں تنازع بھی ہوتا ہے, ان میں اختلاف بھی ہوتا ہے. تو میرا پروردگار جل جلالہ ایسے موقع پر بھی کہیں اور جانے کی بات نہیں کرتا. ارشاد فرماتا ہے ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. آپ اندازہ لگائیے حضور کی طرف بھیج رہا ہے, اس لیے کہ بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جاؤ گے تو تمہیں پیار بھی ملے گا, انصاف بھی ملے گا, اور اگر تم جرم کے مرتکب ہو تو آقا کریم تمہاری بخشش کی دعا کریں گے تو مولا تمہارے گناہوں کو معاف بھی فرما دے گا. آپ اندازہ تو لگائیں رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف اللہ رب العزت قرآن مقدس میں اگر آپ دیکھیں تو بے پناہ مقامات پر ملے گا حضور کی طرف اللہ بھیج رہا ہے, رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیج رہا ہے, اور ارشاد فرماتا ہے اگر تم نے میرے محبوب کی بات مان لی تو سنو, محبوب کی بات ماننا در حقیقت اللہ ہی کی بات ماننا ہے. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی. اللہ اکبر. پروردگار جل جلالہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے نہ ماننے والے کے حوالے سے اس کے ایمان کی نفی فرما دی. فرمایا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. اللہ اکبر. آپ اندازہ لگائیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رب بھیج رہا ہے, پالنہار حقیقی بھیج رہا ہے, معبود برحق بھیج رہا ہے, اور اسی وجہ سے صحابہ نے پوری زندگی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں گزارنا پسند فرمائی, اور رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف اپنی اولاد کو بھی بھیجتے رہے, ان کی محبت کے اندر اپنے بیوی بچوں کو بھی گرفتار کرتے رہے, اس لیے کہ صحابہ جانتے تھے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی کی بنیاد پر دنیا بھی سنور جائے گی, آخرت بھی سنور جائے گی. موجودہ دور کے اندر انسانوں کو ہزارہ سمجھایا جائے کہ بد کرداری سے بچو, نماز ترک کرنے سے بچو, اللہ کی نافرمانی سے بچو, لیکن انسان تھوڑی دیر کے لیے, کچھ لمحوں کے لیے برائیوں سے بچ جاتا ہے اور پھر اس کی زندگی جیسی ہوتی ہے ویسی بن جاتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ پوچھو حضرت امام مالک سے. حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ امت کا حال اتنا برا ہو جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات کے اثرات بھی اگر اس کے دل پر نہ ہوتے ہوں تو ایسی سچویشن میں اس امت کو اگر سنوارنا ہو تو کیسے سنوارا جائے؟ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا ایسے بندوں کو حضور کے قدموں سے قریب کر دو, جو حضور کے قدموں سے قریب ہو جائے گا اس کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. آپ ذرا سوچو اور اندازہ لگاؤ, جب محبت حد سے زیادہ ہو جائے, محبت آقا کریم سے بے پناہ ہو جائے تو انسان کو اطمینان ملا کرتا ہے, انسان کو سکون کی دولت مل جایا کرتی ہے, انسان طمانیت قلب کی دولت سے بہرور ہو جاتا ہے. اس کو مصائب ہو, آلام ہو, تکالیف ہو یا کچھ بھی ہو, اس کو گھبراہٹ نہیں ہوتی, اس لیے کہ وہ جانتا ہے ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. اللہ اکبر. یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت اپنے ہر معاملے کو آقا کی طرف پیش کرتے ہوئے یوں عرض کرتے ہیں آنے دو یا ڈبو دو, اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں. یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کے سینے میں آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیت و تسلیم کی محبت کٹ کٹ کے بھری ہوئی ہو. وہ میدان محشر جہاں انبیاء بھی نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے, ایسے موقع پر کس کی کیفیت ہوگی جو بارگاہ رب العزت تک کس کی رسائی ہوگی؟ تو اعلیٰ حضرت نے احادیث کا مطالعہ کیا تھا, قرآنی آیات کا مطالعہ کیا تھا, اس لیے وہ جانتے تھے اگر کسی کی سنوائی بارگاہ رب العزت کے اندر ہوگی تو وہ صرف تاجدار کائنات ہوں گے, رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے, گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کا عشق پختہ ہو.
یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کی محبت پختہ ہو. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور پھر عمل کے حوالے سے خود ہی کہتے ہیں بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا، اے بے قصوں کے والی اب تیری دہائی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صحابہ کرام علیہم الرضوان اپنی پوری زندگی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گزارا کرتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ اس محبت کی بنیاد پر دنیا کی ہر طاقت کے مقابلے کی قوت ان کے اندر تھی. آپ جانتے ہیں آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کا فرمان ہے کہ کل بروز قیامت جس کے سینے میں میری محبت کا چراغ جل رہا ہوگا، جب وہ پل صراط پر قدم رکھے گا تو جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے کہیں گے اے عاشق رسول، تیرے سینے میں جو حضور کی محبت کا چراغ جل رہا ہے اس کی وجہ سے تو تیزی سے گزر جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے میں جل جاؤں، میں بجھ جاؤں. اللہ اکبر. اعلی حضرت اس کے حوالے سے کہتے ہیں اللہ اللہ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی. آج ضرورت ہے اسی محبت رسول کو زندہ کرنے کی. آج ضرورت ہے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی محبت میں تڑپنے کی، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی طرف لوگوں کو مائل کرنے کی. آپ ذرا سوچو، آج کسی کا حسن دیکھ کر نوجوان اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے، کسی کی زلفوں کو دیکھ کر انسان اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے، لیکن اللہ اکبر کوئی تقابل نہیں آقا کے حسن کے مقابلے میں کسی کے حسن کا. خالق ہو کر جس کے حسن کی قسم یاد فرمائے اس کا حسن کتنا عظیم ہوگا. والضحیٰ کہہ کر اس نے آقا کریم کے حسن کی قسم یاد فرمائی، اور اعلیٰ حضرت کہتے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں. آپ اندازہ لگائیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اعلیٰ حضرت نے لقمے سے لے کر کے قبر تک پہنچنے تک آقا کریم کی طرف لوگوں کی توجہ کو مبذول فرمائی. کھانا کھاتے تو اعلیٰ حضرت رسول اعظم کا ذکر کرتے، پانی پیتے تو رسول اعظم کا ذکر کرتے. اللہ اکبر. ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں. آپ اندازہ لگائیے بہت سارے مقامات ایسے ہیں جہاں پہنچنے کے بعد انسان کو کوئی اور یاد آتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کو ہر جگہ آقا کریم ہی یاد آتے ہیں. اللہ اکبر. آب زمزم کو دیکھنے کے بعد، بیر زمزم کو دیکھنے کے بعد انسان کو حضرت اسماعیل علیہ السلام یاد آتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت جب بیر زمزم پر پہنچتے ہیں تو وہاں بھی انہیں مصطفیٰ جان رحمت یاد آتے ہیں، اور کس طرح سے عرض کرتے ہیں ان کو بن مانگے ملا، ان کو رگڑ کر ایڑیاں، صاحب کوثر کے ہمسر صاحب زمزم نہیں. اندازہ لگائیے یہ عشق تھا اعلیٰ حضرت کا، یہ محبت تھی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلیٰ حضرت کی، اور یہی تعلیم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے اپنے ماننے والوں کو عطا فرمائی. آج ضرورت ہے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی، ان کی یاد کو دل میں سمانے کی، اور ان کی محبت میں تڑپنے کی. اور جب یہ محبت حد سے زیادہ، بلکہ یہاں تک کہ ماں باپ اور ساری کائنات کے انسانوں سے زیادہ جب دل میں پیدا ہو جائے تو اس انسان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا بھی مقرب ہو جاتا ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مقبول اور مقرب غلاموں کے اندر شامل ہو جایا کرتا ہے. یہاں کوئی اعتراض کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے کل آپ سے کوئی یہ اعتراض کرے کہ اللہ کی محبت کی بات وہاں پر نہیں کی گئی، حضور کی محبت کی بات کی گئی. تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے اپنی محبت کا معیار کیا رکھا، ذرا یہ بھی تو دیکھو. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو. پتہ یہ چلا جو حضور کے پیچھے چلے گا وہ خود بخود اللہ کا محبوب بن جایا کرے گا. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں چاہیے کہ مشن اعلیٰ حضرت کو سمجھیں، مسلک اعلیٰ حضرت کو سمجھیں، پیغام اعلیٰ حضرت کو سمجھیں، اور درد اعلیٰ حضرت کو سمجھیں، فکر اعلیٰ حضرت کو سمجھیں. اس چیز کو سمجھ کر کے اگر ہم نے اپنی زندگی گزاری تو دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. اللہ رب العزت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نالے میں پاک صدقہ و طفیل پروردگار ہمیں
عشق امام احمد رضا کا صدقہ عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چل کر دونوں جہاں کو سنوارنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.